اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 آدمیوں پر میں نے لعنت کی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اور انہی 6 آدمیوں پر اللہ نے بھی لعنت کی ہے اور اللہ کے انبیاء نے بھی لعنت کی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی رحمت بن کے آئے ہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ میں جو سنن ترمذی کی 2154 نمبر ہے حدیث کا 2154، اس میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ 6 آدمیوں پر میں نے لعنت کی ہے، اللہ نے بھی لعنت کی ہے اور سابقہ انبیاء نے بھی لعنت کی ہے۔ وہ 6 آدمی کون کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، پہلا وہ بندہ ہے جو کتاب اللہ میں زیادتی کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن بھیجا، جو اس میں زیادتی کرے، اپنی طرف سے کوئی شے اس میں داخل کرے، فرمایا اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے، میری بھی لعنت ہے اور سابقہ انبیاء کی بھی لعنت ہے۔ اور دوسرا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا ہے، یعنی اللہ کی تقدیر پہ جس کا ایمان نہیں ہے، خیر اور شر کی تقدیر پر جو ایمان نہیں رکھتا، فرمایا اس پر میری بھی لعنت، انبیاء کی بھی لعنت اور اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے رسولوں کی بھی لعنت۔ پھر ارشاد فرمایا تیسرا وہ شخص جو طاقت سے جبر سے اقتدار حاصل کرنے والا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے اقتدار حاصل کرنے کا؟ تاکہ اس اقتدار کے ذریعے وہ ان لوگوں کو جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان کو ذلیل کرے، اور ان کو وہ عزت دیتا ہے جن کو اللہ نے ذلیل کیا ہے۔ اس ارادے سے جو حکومت حاصل کرے کہ میں عزت والوں کو ذلیل کروں گا اور ذلیلوں کو عزت دوں گا، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، میری بھی لعنت ہے اور سابقہ انبیاء کی بھی لعنت ہے۔ چوتھا بندہ، فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا۔ اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، پھر ان کے بعد اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے والا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا۔ اللہ نے حرام کر دیا، وہ بس واضح پیغام ہے، یعنی اللہ نے حلال کیا وہ ان کو حرام کرتا پھرے، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو وہ حلال کرتا پھرے، فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت، میری بھی لعنت اور سابقہ انبیاء کی بھی لعنت۔ اور پانچواں فرمایا کہ میری اولاد میں جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ ان کو حلال کرے۔ میری اولاد میں اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے بندہ ان کو حلال کرے، اس پر بھی اللہ کی لعنت، میری بھی لعنت۔ اور چھٹی شے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت کو اہانتاً ترک کرنے والا، میری سنت کو اہانتاً ترک کرنے والا، تحقیر کی وجہ سے ترک کرنے والا۔ اللہ کے نبی کی سنت بے شمار ہیں، یہ داڑھی جو ہے یہ سرکار کی سنت ہے۔ اگر کسی بندے کی داڑھی نہیں ہے، وہ نہیں رکھتا، تو ایک سنت کا تارک ہے، لیکن اگر اس کی تحقیر کرے، اس کو حقیر سمجھے، اور جس کے چہرے پہ داڑھی ہے اس کو برا بھلا کہے داڑھی کی وجہ سے، تو گویا کہ وہ سنت کی تحقیر کر رہا ہے، سنت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا جو میری سنت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، جو اللہ کے نبی رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان پر میری بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، سابقہ انبیاء کی بھی لعنت ہے۔ اگر حضور کی سنت کے آپ تارک ہیں، گناہ ہے، لیکن تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے کہ داڑھیوں والے کون سے اچھے ہیں۔ میں فیصل آباد سے آگے ٹو بٹیک سنگھ جا رہا تھا، گاڑی والے سے میں نے پوچھا، اس نے کہا بھائی اتنے ٹائم تک گاڑی پہنچے گی، تو میں نے اسے کہا بھائی کیا واقعی ٹائم پر پہنچ جائے گی، کیونکہ میں نے بیان کرنا تھا آگے جا کے۔ تو میں نے کہا کیا واقعی اتنے ٹائم پر پہنچ جائے گی؟ تو اس نے کہا دیکھ لیں میرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، یعنی اشارہ کیا دیا کہ میری داڑھی نہیں ہے تو میں جھوٹ نہیں بول رہا، اور جن کے چہروں پہ داڑھی ہوتی ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی یہ داڑھی کی تحقیر ہے نا جی، داڑھی کا ہی مذاق ہے۔ تو اگر آپ نے سنت کے تارک ہیں، جرم ہے، گناہ ہے، لیکن تحقیر کا پہلو آئے گا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی تمہارے اوپر۔ تحقیر نہیں کرنی چاہیے۔